دور ایک خوبصورت اور جادو جیسے ملک میں ایک پیاری، خوش اخلاق اور نرم مزاج شہزادی رہتی تھی جن کا نام تھا شہزادی عالیہ۔ شہزادی عالیہ اپنے والد کے ساتھ ناشتے میں مصروف تھی۔ ایک خوشبودار اور شاہی ناشتہ، شہد، گرم دودھ اور پھل سے سجا ہوا۔ شہزادی عالیہ ہر صبح یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ ایماندار اور سخی بنا دیجیے۔ اچانک دربار میں نگارے بجنے لگے اور محل کے بڑے دروازے کھل گئے۔ وزیر خاص دروازے پر نمودار ہوا اور بلند آواز میں کہا، تمام لوگ خبردار ہو جائیں، بادشاہ سلامت ایک بڑی آزمائش کا اعلان فرمانے والے ہیں۔ دربار میں سب لوگ حیرت اور بے چینی سے جمع ہونے لگے۔ دربار کے دروازے بند ہو گئے۔ بادشاہ سلامت نے بلند آواز میں کہا، ہمیں ایک ایسا شخص درکار ہے جو سب سے زیادہ ایماندار، سچ بولنے والا اور نیک دل ہو۔ جو اس آزمائش میں کامیاب ہوگا اسے نہ صرف شاہی انعام دیا جائے گا بلکہ اسے شہزادی عالیہ کی خاص دوستی بھی حاصل ہوگی۔ یہ سن کر شہر میں ہلچل مچ گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ یہ انعام جیتے۔ دوپہر کے وقت محل کے شاندار باغ میں ایک بڑا اجتماع ہوا۔ شہزادی عالیہ خود باغ میں تشریف لائی۔ ان کے ہاتھ میں ایک سنہری ڈبہ تھا۔ سب لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ آزمائش کیا ہوگی۔ شہزادی نے ڈبے میں سے چھوٹے چھوٹے بیج نکال کر سب امیدواروں کو بانٹ دیے اور مسکرا کر بولی، یہ بیج لے جاؤ اور انہیں مٹی میں بو کر پانی دینا۔ 3 ماہ بعد جس کا سب سے خوبصورت پودا ہوگا اسے انعام دیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو یہ صرف ایک عام آزمائش ہی نہیں بلکہ تمہاری ایمانداری کا امتحان بھی ہے۔ سب نے جوش و خروش کے ساتھ بیج لیا اور اپنے گھروں کا رخ کیا۔ ایک غریب مگر سچا لڑکا عمر بھی اس آزمائش میں شامل تھا۔ وہ بہت خوش تھا اور اس نے عزم کیا کہ وہ اپنی پوری محنت لگا دے گا۔ رات کے وقت عمر نے اپنے بیج کو بڑی محبت کے ساتھ ایک خوبصورت گملے میں بویا۔ وہ اسے روزانہ پانی دیتا اور دھوپ میں رکھتا اور دعا کرتا کہ اس کا پودا سب سے خوبصورت نکلے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا رہا۔ وہ روزانہ کھاد ڈالتا اور پانی دیتا لیکن اس کے گملے میں کچھ بھی نہ اگا۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ عمر حیران تھا۔ اس کے باقی دوستوں کے پودے اگنے لگے تھے مگر اس کا گملہ اب بھی خالی تھا۔ دن، ہفتے اور مہینے گزر گئے مگر گملہ اب بھی خالی تھا۔ کیا میں ہار جاؤں گا؟ عمر الجھن میں تھا، کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا۔ 3 ماہ بعد آزمائش کا وقت آ پہنچا۔ محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور دربار سجا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنے خوبصورت پودے لے کر آیا۔ سب نے اپنی محنت کے نتائج بڑی فخر سے پیش کیے۔ خوبصورت پھول، مضبوط تنا اور ہریالی سے بھرے گملے ہر کسی کی توجہ کا مرکز تھے۔ لوگ عمر پر ہنس رہے تھے، اس کا تو کچھ نہیں ہوگا۔ شہزادی عالیہ نے سب کی باتیں غور سے سنی اور پھر مسکرا کر بولی، حقیقی جیت کا حقدار صرف عمر ہے۔ محل میں سناٹا چھا گیا مگر کیسے؟ سب حیران تھے۔ شہزادی عالیہ نے راز افشا کیا، میں نے جو بیج دیے تھے وہ سب جلے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی بھی اگنے کے قابل نہیں تھا۔ جس کا پودا اگا ہے اس نے کہیں نہ کہیں بے ایمانی کی ہے۔ یہ سن کر عمر خوش ہوا اور سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ شہزادی عالیہ نے عمر کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا آپ نے ثابت کر دیا کہ سچائی سب سے بڑی طاقت ہے۔ عمر کو نہ صرف انعام دیا گیا بلکہ بادشاہ کی عدالت میں اسے ایک مقام بھی دیا گیا۔ اس آزمائش کے بعد پورے شہر میں ایمانداری کی اہمیت کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ جھوٹ اور فریب سے بچنے لگے اور ایمانداری کو اپنانے لگے۔
اس طرح عمر ایک مثال بن گیا۔ شہزادی عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، سچ بولنا اور ایمانداری کو اپنانا ہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں چاہے انعام ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آخرت میں ضرور نوازتا ہے۔ اور یہ جیت عمر ہی کی نہیں بلکہ سچ کی جیت ہے۔